بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج ہم بات کریں گے غیب میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ دیکھیں، ہم لوگ سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا، اس کا مطلب کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہیں، تو ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ تو غیب میں پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی شرک ہے۔ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کسی سے بھی پوچھو یہ بتا کر کہ یا علی مدد کہہ سکتے ہیں، تو کہیں گے ڈٹھائی سے کہ ہاں بھئی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہیں گے جی کہ عبادت الگ ہے اور مدد مانگنا الگ ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے بندے ہیں مولا علی علیہ السلام، اس لیے وہ اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے، وہ تو تمہاری کوئی تکلیف تم سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو مدد کے لیے، وہ تو خود اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے وہ اللہ کے نزدیک ہو جائیں، کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق، اللہ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ جناب بتوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ہے۔ اور سورہ حج میں ورس نمبر 73 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ ایک مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ تو اس سے بھی وہ چھین نہیں سکتے۔ تو بڑا کمزور ہے وہ جو طلب کرنے والا ہے، اور بڑا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اور 74 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں نے اللہ کی شان کے لائق اس کی قدر جانی ہی نہیں، اللہ کی شان کے لائق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا۔ اب یہاں پر پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی حجتیں کرتے ہیں آگے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تم ماں سے روٹی مانگتے ہو وہ بھی تو مدد ہے، کسی سے قرضہ مانگتے ہو تو وہ بھی مدد ہے، کسی سے پانی مانگتے ہو تو وہ بھی مدد ہے، کسی کو کہتے ہو کھانا کھلاؤ تو یہ بھی مدد ہے، تو یہ ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگا کرو۔ تو پیارے بھائیو، بڑا آسان معاملہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اب یہاں پر اگر میں کسی بھائی کو کہتا ہوں کہ عبداللہ بھائی پانی پلاؤ، تو یہ تو ہو گیا نیکی کے کام میں وہ میری مدد کر رہا ہے، میرے سامنے ہے۔ لیکن اگر میں غیب میں کسی کو پکاروں، میرا ایک بھائی بھی سعودیہ ہے، تو میں کہوں یا تبریز مجھے پانی پلاؤ، تو یہ ہو جائے گا غیب میں پکارنا۔ تو جب وہ کوئی سامنے ہے، اسے کہتے ہیں فزیکل فنامنا آف نیچر۔ اللہ نے چیزوں کو، اسباب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ غیر مسلم سے بھی آپ ادھار لے سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی، اناج کی عوض رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ غیر مسلموں سے بھی قرض مانگ سکتے ہیں، مدد سامنے مانگ سکتے ہیں، یہ کوئی غیر اللہ سے مانگنے والی بات نہیں ہے۔ صرف غیر اللہ کو غیب میں نہیں پکارنا۔ مولا علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث،
کہ اے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، ہم تیری رحمت کے صدقے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام جب صفین کی جنگ میں گئے تو وہاں پر فرات کے کنارے گئے تو فرمایا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا کیا معاملہ ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گیا تو انہوں نے حسین کو گود میں رکھا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو رسول اللہ نے بتایا کہ ابھی جبریل نے خبر دی کہ اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ تو پھر اس نے وہاں کی مٹی مجھے سرخ دکھائی تو میں رونے لگ پڑا۔ تو اب مولا حسین تو وہاں پر نہیں تھے۔ تو اب ہم جب مولا علی علیہ السلام کو مشکل کشا مان کے ان کو معاذ اللہ پکارتے ہیں مشکل میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا وہاں پر مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تو میں نے جانا ہے مدد کے لیے؟ نہیں۔ تو بھائیو مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، کیونکہ ان کے یہ عقائد نہیں تھے، یہ ہم نے گھڑ لیے ہیں۔ تو بھائیو اس بات کو سمجھو کہ ایاک نستعین کی وائلیشن نہ ہو، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو جو آپ آمنے سامنے ہیں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، قرض دیں، کچھ بھی، یہ نیکی کے کاموں میں مدد ہے۔ لیکن غائب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکاریں۔ امید ہے کہ میں نے بڑا اچھی طرح سامنے رکھ دیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔